ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آ جاؤ بھائی، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، ادھر متوجہ ہو جاؤ۔ او بھائی، اللہ تعالیٰ بہت برکت دے آپ حضرات کو، اللہ قبول فرمائے۔ اللہم یسر ولا تعسر۔ دیکھو بھائی، ہم جو دعوت کا کام کر رہے ہیں نا، یہ دعوت کا کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پوری امت کے تمام مسائل کا حل اس دعوت کے کام میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک دیہات کا آدمی ہے، انہیں اپنے دیہات میں پریشان ہے۔ ایک شہر کا آدمی ہے، انہیں اپنے شہر میں پریشان ہے۔ امریکہ کا آدمی امریکہ میں پریشان ہے، اور جو ہے نا آسٹریلیا کا آسٹریلیا میں، یورپ کا یورپ میں۔ ان تمام کے مسائل کا حل اللہ کا راستہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سمجھ میں آ رہی تو بولو۔ بہت اہم بات ہے، سمجھیں گے تو بھی کام کریں گے۔ ہمارے پاس مسائل کا حل پیسہ نہیں ہے بھائی، پیسہ آ گیا تو سب مسئلے حل ہے، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ مسائل کا حل حکومت نہیں ہے، مسائل کا حل عہدے نہیں ہیں، بالکل۔ یہ اللہ کا راستہ جو ہمارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دیا اور ہم کو دیا، یہ تمام مسائل کا حل اس میں۔ تو اب آپ بتاؤ، کوئی بھی آدمی، کسی کو کوئی مسئلہ آ گیا، جماعت میں جاتا گیا؟ نہیں جاتا۔ ہم الٹا کر لیے، ارے بھائی جماعت میں جاؤ، ارے بھائی یہ مسئلہ ہے، میں اس لیے جماعت میں نہیں جا رہا ہوں۔ اور نظام الدین والے یہ بول رہے ہیں کہ تم جماعت میں جاؤ، تمہارے اسی لیے تم کو جماعت میں بھیج رہے ہیں، تمہارے کو مسئلہ ہے اسی لیے جماعت میں بھیج رہے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا، آ کے بولے حضرت کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، تو بولے جماعت میں جاؤ۔ دوسرا آدمی آیا، بولے حضرت گھر میں خاندان میں لڑائی ہو رہی ہے، تو بولے جماعت میں جاؤ۔ تیسرا آدمی آیا، بولے حضرت بہت قرضہ ہو گیا، بہت پریشان ہوں، تو بولے جماعت میں جاؤ۔ اور ایک آیا، آ کے بولے حضرت بہت بیمار ہوں، بولے جماعت میں جاؤ۔ اور ایک آیا، آ کے بولا گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تو بولے جماعت میں جاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے بولو۔ ایسا ہمارے بڑے جو عذر ہم کر رہے ہیں جماعت میں نہیں جانے کا، ہمارے بڑے یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا وہ مسئلہ خود تمہارے جماعت میں جانے کا ہے۔ اب بتاؤ کتنا ضروری ہے جماعت میں جانا ہر مسلمان کو، ہر مسلمان کو۔ اسی لیے آج نظام الدین سے یہ بات بتائی جا رہی ہے، ہر مسلمان کی یہ تشکیل کر لو، 8 مہینے اپنے کام کاروبار کے، ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے کے، ہر مسلمان کی۔ ٹھیک ہے، آپ 8 مہینے اپنے کام کاروبار میں دے دو وقت، مقامی کام کرتے رہو، 4 مہینے ہر سال اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ آج پوری دنیا میں پوری امت پریشان ہے، مال کے اعتبار سے بھی پریشان ہے، مال بہت بڑھ رہا پھر بھی پریشان، حکومتیں ہیں مسلمانوں کے پاس پھر بھی پریشان۔ علم اور کیا بولنا چاہیے، وہ ایجوکیشن، علم تو نہیں بولیں گے اس کو، ایجوکیشن انگلش میں جو بولتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بہت ہے مسلمانوں کے پاس پھر بھی پریشان۔ پوری امت پوری دنیا میں پریشان ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کا کوئی بدل نہیں۔
کوئی بدل نہیں. اور ضروری سے ضروری کام ہے تو چھوڑ کر نکلنا, اور نکلنا بھی, نکالنے کی محنت کرنا بھی. آپ تشکیل کرنے گے ایک آدمی کی, ہاں صاحب میں تیار ہوں, کیا کروں, یہ کام ہے, یہ کام ہے, یہ کام ہے, یہ کام ہے. آپ بولتے ابا بابا بابا اتنے کام آ رہے بھائی کو, انہیں نہیں جا سکتا جماعت میں. ہاں آپ یہ بولنا یہ سارے کام تجھ سے ایک دن چھوٹ جانے والے ہیں, اور یہ سارے کام تمہارے ساتھ, یہ سارے کام تم کو جنت میں لے جانے والے نہیں ہیں. یہ سارے کام تم کو اللہ کی رضا دلانے والے نہیں ہیں. تمہاری کامیابی ان کاموں میں نہیں ہے, تمہاری کامیابی اللہ کے راستے میں ہے. تم ان کو چھوڑ کر نکلو اللہ کے راستے. ایسا ایک صاحب کی تشکیل کرے, وہ صاحب آ کے میرے سے پوچھے مفتی صاحب دکان بند کر کے جاؤں یا کسی کو دے کے جاؤں؟ بولا بند کر کے جاؤ. خوش ہو گئے. بولا کیوں بھائی؟ تو بولے کسی کو دکان بند کر کے گیا تو 2 لاکھ کا نقصان ہے, اور دوسروں کو دے کے گیا تو 4 لاکھ کا نقصان ہے. آپ دکان بند کر کے جاؤ, سب کو معلوم ہونا کہ بھئی انہوں کہاں گئے, دکان بند کر کے کہاں گئے, کہاں گئے, جماعت میں گئے. ہاں, اور آپ کو بھی یقین ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دکان کھولنے کا, اور میں اللہ کے حکم پر دکان کو کھولا, اور اللہ تعالیٰ روزی دینے کا ذمہ اللہ کا ہے, اور میں اللہ کے راستے میں گیا تو اللہ تعالیٰ روزی میرے کو 12 مہینے کی روزی 8 مہینے میں دے دیں گے. نہیں دے سکتے؟ ارے بولو ذرا زور سے بولو. 4-5 جنے بول رہے ہیں, دوسرے لوگ نہیں بول رہے ہیں. یہ نوکری والے بول رہے ہیں, دکان والے نہیں بول رہے. نوکری کی بات آتی ہے, دکان والے کیا بھی نہیں ہو رہے, بند کر کے جانا پڑتا. بلکہ دے سکتے نہیں دے سکتے؟ اگر ہمارے دل میں نعوذ باللہ نہیں دے سکتے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا, کلمہ پڑھنا پڑتا. مسلمان ہی نہیں ہے انہیں. اللہ تو کچھ بھی کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں, وہ طاقت و قدرت والے ہیں, وہ مالک و مختار ہیں, ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. ارے آپ یہ آدمی کو کئی کو اتنے پیسے دیے, یہ آدمی کو کئی کو وزیر بنائے, یہ آدمی کو کئی کو بادشاہ بنائے, یہ آدمی کو کئی کو امیر بنائے, کوئی پوچھ سکتا اللہ سے؟ ارے بولو کوئی نہیں. وہ مالک ہے, مختار ہیں, ہر چیز پر قادر ہیں, قدرت والے ہیں, طاقت والے ہیں, بادشاہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی بات سمجھائی تھی, تمہاری دنیا تمہاری آخرت اللہ کی رضا میں ہے. کتنی آسان بات ہے نا, کیسے پیاری بات سمجھائی. ارے بولو تمہاری دنیا تمہاری آخرت اللہ کی رضا میں ہے, تم اللہ کو راضی کر لو, تمہاری دنیا بھی قدموں میں ہے اور آخرت بھی تمہاری. صحابہ نے اس کو مضبوطی سے لیا, اب لے کر اللہ کو راضی کرنے نکل گئے. انہوں نے کہا ہم اللہ کو راضی کر لیں گے, بھوکے رہ کے بھی راضی کریں گے, پھٹے کپڑے پہن کے بھی راضی کریں گے, مگر اللہ کو راضی کریں گے. اتنا محنت کیے کہ قرآن میں اللہ نے ان کے لیے دنیا میں بتا دیا, یہ وہ میرے بندے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں, وہ میرے سے راضی ہیں. اور پھر دنیا دے دی, خزانوں کے خزانے دے دیے, دوسروں سے چھین کے دے دیے, شاہی گھرانے کی عورتوں کو ان کی بیویاں بنا دیا, کہ سب کچھ. تو اب ہم محنت کریں تو نہیں ہو سکتا کیا؟ ارے بولو, ارے پھر بھی سو رہے ہیں کیا جی؟ بعض ساتھی سو رہے ہیں کہ چلو اب بیان شروع ہو گیا, اب سونے کا ٹائم شروع ہو گیا. ارے جو بازو والے جگاؤ بھائی, آزو بازو والوں کو تھوڑا جگا لو. یہ
شیطان کی محنت ہے کہ یہ آدمی بات کو نہ سنے, اپنے علاقے میں جا کر محنت نہ کریں. اب اس کے لیے کیا کرتا معلوم, ایسا جھپکا مارنے لگا, سلا. آپ کو بھی میرے کو بھی, بھائی بھی وہاں بیٹھا رہا تو میرے کو بھی سلاتا ہوں. اب یہاں بیٹھ کے بول رہا ہوں بول کے نہیں آ رہی میرے کو, اگر میں بھی تمہارے سامنے بیٹھا ہوا رہتا ہوں. شیطان کی محنت ہے یہ. اس کے لیے دشمن سے چوکنا رہنا, اور خصوصاً دعوت والے عملے پر شیطان کی محنت بہت زیادہ ہے. آپ کو نکلنے نہیں دیتا, آپ کو محنت کرنے نہیں دیتا. سب سے پہلی محنت آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ جماعت میں نہیں جانا. شیطان کی سب سے پہلی محنت. ہاں بہت گئے نا بھائی اب تک, اب کیا ہے. شیطان کی یہ محنت کو توڑنے کے لیے صحابہ کو دیکھو. صحابہ سے زیادہ گئے ہم لوگ, بولو نا, صحابہ سے زیادہ گئے ہم لوگ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی زندگی کا نقشہ کھینچا. 10 سال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 جماعتیں بھیجائی, اور جتنے صحابہ موجود تھے ہر ایک پر 6 مہینے 7 مہینے سالانہ آتے, ہر ایک پر. تو سال میں 6 مہینے 7 مہینے اللہ کے راستے میں گئے, اور پھر جب مقام پر واپس آئے تو روزانہ آدھا دن دیتے تھے. آدھا دن مسجد کا اور آدھا دن کام کا. تو کتنے ہو گئے زندگی کے سال کے, 6 مہینے تو نکل گئے, باقی کتنے مہینے بچے, 6 مہینے بچے. اور 6 مہینے میں بھی آدھا دن جو ہے نا مسجد کو دے دیا, تو 3 مہینے ایسے چلے گئے, تو 9 مہینے. تو 3 مہینے میں اپنی روزی روٹی کر لیتے تھے. ایسی محنت تھی. جوان بھی تھے, بچے بھی, بوڑھے بھی, ہر آدمی محنت کرتا, ہر آدمی. اس کے لیے میرے بھائی سب سے پہلے آپ ہم مل کر اس بات کو اپنے دل میں اس طریقے سے جما لیں کہ یہ دعوت کا کام کرنا ہر ایک پر ضروری ہے. میری ذات کے واسطے آپ بولیں گے دعوت کا کام کرے تو میرے کیا فائدہ ہے. دعوت کا کام کرنے سے میرا ایمان بنتا ہے, دعوت کا کام کرنے سے میرے اندر ایمان کی طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے, دعوت کا کام کرنے سے میں دین پر شریعت پر چلنے والا بنتا ہوں, دعوت کا کام کرنے سے میرا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے, اور دعوت کا کام کرنے سے اللہ کی رضا میرے کو ملتی ہے, اور دعوت کا کام کرنے سے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ جنت میرے کو دیں گے, دوسروں کو نہیں. یہ میرا اپنا ذاتی فائدہ ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ دعوت کا کام دوسروں کے لیے, دوسروں کے لیے نہیں, دوسروں کو دعوت دینے سے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ دعوت کا کام کیا ہے, تو انہوں نے کہا لوگوں نے اس کا نام تبلیغ رکھ دیا, اگر میں اس کا نام رکھتا تو تحریک ایمان. یہ میرے ایمان کو حرکت دینے والا کام ہے. آج میرا ایمان اتنا کمزور کہ میں حلال اور حرام میں فرق نہیں کر رہا ہوں. ارے رہن دو مول صاحب, چلتا نا. میں اللہ کے احکام کو شوق اور رغبت سے پورا نہیں کر رہا ہوں. نبی کی سنتوں کی میری زندگی کے اندر وہ مقام, وہ اہمیت, وہ عظمت نہیں ہے. تو اگر میں اسی ایمان پر رہا تو یہ ایمان روزانہ ڈاؤن ہوتا ہے, ڈاؤن, بڑھتا نہیں. اس کو بڑھانا پڑتا ہے. اگر ایمان کو میں چھوڑ دیا نا تو یہ ایمان خود سے کم ہوتا ہے, بڑھتا نہیں. اس کو بڑھانا پڑتا. اس کو بڑھانے کی محنت یہ ہے کہ روزانہ ہمارے بڑے فرمائے 25 آدمی کو دعوت دو. کتنے آدمی کو؟ ارے بولو, ذرا سونے والوں کو بھی سمجھا دو, جو آزو بازو سو رہے ہیں ان کو جگاؤ بھائی. ذرا بیٹھک بدل کے بیٹھو, نیند آ رہی تو تھوڑا ایسے ویسے ہلکے جھلکے بیٹھو, کوشش کرو, فکر کرو. ہاں آپ صحیح بتاؤ, ہم کتنے سال سے آج دعوت تبلیغ میں ہیں, کیا روزانہ 25 آدمی کو دعوت دیتے؟ ارے بولو,
کتنے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو روزانہ انفرادی دعوت دیتے ہیں؟ بتاؤ ذرا بولو، ہاتھ اٹھا کے بتا دو. میں 2 آدمی کو، 5 آدمی کو، 10 آدمی کو انفرادی دعوت دیتا ہوں. انفرادی دعوت بولو تو مسجد کی آبادی والا عمل نہیں. آپ کے 2.5 گھنٹے مسجد کے نہیں، وہ 2.5 گھنٹے مسجد کے ہو گئے. آپ جو وقت یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر کے ہیں، میری نوکری کے، میری دکان کے، ان اوقات میں آپ کتنی دعوت دیتے ہیں؟ بتاؤ، کوئی ایک ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. دیتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ بہت برکت ہے. آپ بھی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بہت اچھا، اللہ کا فضل ہے، بہت اللہ کا کرم ہے. لیکن آپ یہ بتاؤ کتنے ہیں بولو اس میں؟ اگر ہم 100% دیے تو کتنا کام ہوتا؟ بہت کام ہوتا. اور انفرادی دعوت ذہن سازی کا سب سے بڑا عمل ہے. ہمارے پاس کام جو نہیں بڑھ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے، ہم پوری جماعت لے کے جاتے، آؤ بھائی مسجد کو بولتے ہیں، وہ بیچارہ بولتا ٹھیک ہے مول صاحب میں آتا ہوں. آپ بولے نا آتا ہوں، میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، بات یہاں ختم ہو گئی. نہ انہیں آتا، اور آپ کو بھی معلوم ہے، آپ بھی بولتے ہیں نہیں آتا جاتا کیا بھی نہیں، خالی یہیں سن لیتا، یہیں بول ڈالو، اپنا کام ختم، اپنی ذمہ داری ختم. اب اکیلے میں مل کے اس سے بات کرو. انہیں اپنے پورے پریشانیاں سناتا آپ کو. آپ بول رہے ہیں بھائی مسجد کو آؤ، نماز کو آؤ، اتنے پریشانیاں میرے کو ہیں. اب آپ اس کا ذہن بنانا، یہ ہے اصل جو انفرادی دعوت ہے، یہ اصل ہے. ہاں، انفرادی دعوت میں آمنے سامنے سے بات ہوتی، اور اجتماعی دعوت میں کیا ہوتا؟ خالی سنتا آدمی. آپ عمومی گشت میں گئے، جا کے آپ بولے بھائی مسجد سے جماعت آئی ہے، آج گشت کا دن ہے، بھائی ہمارے کو آخرت کی فکر کرنا ہے، ہماری قبر کی تیاری کرنا ہے، اس کے لیے ہم آپ کو مسجد کو لے جانے کے واسطے آئے ہیں، آپ بھی چلو. تو اب کام میں اب بھی آ رہا ہوں، ایسے ہی بولتا نا. ارے بولو، گشت کرتے نہیں کرتے؟ عمومی نہیں کرتے؟ ارے عمومی گشت کرتے؟ کون کون کرتے؟ نہیں، بہت سارے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. پہلی گشت دوسری گشت دونوں کرتے ہیں؟ دونوں نہیں. یہاں دوسری گشت میں لوگ تھوڑا ہاتھ کم ہو گئے. آپ گشت میں گئے تو ایسے ہوتا نا، سامنے والا کیا بولتا؟ آپ چلو مول صاحب میں بھی میرا کام ختم کر کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے. ارے بولو، بولتا. اچھا، اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ گشت کرتے ہیں مگر آپ مسجد میں رہتے، شاید دوسرے ساتھیوں کو بھیجتے باہر گشت کو بول کے. ایسا ہی ہے نہیں؟ آپ بھی جاتے ہیں؟ یہ ذمہ دار قسم کے لوگ ایسے رہتے ہیں، گشت مسجد میں بیٹھتے ہوں جا کے، تمہیں جاؤ تمہیں جاؤ تمہیں جاؤ، میں مسجد میں رہتا ہوں. نہیں، عمومی گشت ہمارے نبی کرے، انبیاء کرے، سنت ہے. اس میں عزت ہے، ذلت نہیں ہے. ہاں، اس میں مقام ہے، اللہ کی رضا ہے، وہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں یہ بول رہا تھا کہ عمومی گشت میں آپ آدمی کو بلائے، انہیں ٹھیک ہے بولتا، آیا تو آتا، نہیں تو نہیں آتا. ٹھیک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے؟ آپ اس کو سیکھو، سمجھو بات کو. ہجرت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کر رہے ہیں. آپ بولے کہاں سے جائیں گے؟ بولے یہاں سے جائیں گے. نہیں، یہاں پہ ڈاکو رہتے، بولے چلو ڈاکوؤں کو دعوت دیں گے. گئے، جا کے ڈاکوؤں سے بات کریں. کیا ہے بھائی؟ تو وہی تو چل رہی ہے، اور کیا ہے. آپ ڈاکوؤں کو دعوت دینے گئے، ٹھیک ہے. آپ نے ڈاکوؤں سے بات کی. کون ہے تم لوگ؟ کیا نام ہے تمہارا؟ بولے محنن. ارے تم تو بڑے اچھے آدمی ہیں، مکرمان. تو پھر وہ آپ سے آپ بولے آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ اس طریقے سے بات. اب یہاں پر سمجھائے اللہ کے نبی، مدینہ منورہ کے کنارے اللہ کے نبی ٹھہرے ہوئے ہیں. ایک دیہاتی اپنے گاؤں کو جا رہا ہے. تو بولے چلو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بولے میں اپنے گھر کو جا رہا ہوں. تو بولے خیر لے کے جاؤ. بولے کیا ہے خیر؟ وہ آمنے سامنے بات ہو رہی. تو بولے آپ کلمہ پڑھ لو. ارے تو
تو آپ کلمہ بولے تو پڑھ لوں کیا بھائی؟ کون گواہ ہے؟ دلیل لاؤ، کتبی گواہی لاؤ. تو وہاں ایک درخت ہے، اللہ کے نبی درخت کو بلائے، ادھر درخت آیا، آ کر گواہی دیا یہ اللہ کے نبی ہے. تو یہ انفرادی دعوت آپ کے ایک ایک ایمان والے کی ذہن سازی کا اصل طریقہ ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ اب انفرادی دعوت میں تو آپ کو سمجھ میں آتا انہیں آدمی چلتا ہوں بول رہا، نہیں چلتا ہوں بول رہا، اس کے کیا حالات ہے، اس کو کیسا نکالنا، اس کو کیا کرنا. جماعتیں جو نہیں بن رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے ہم انفرادی دعوت نہیں دے رہے، تشکیلیں نہیں کر رہے. نظام الدین سے ایک بات بتائی جا رہی، پیدا توجہ سے سنو تو میں آپ کو بتاتا ہوں. جو سونے والوں کو جگا لو. ہم مسجد کے آبادی کا عمل کر رہے ہیں، ارے بولو، کر رہے ہیں. آدھا گھنٹہ کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ کر رہے ہیں. اب صحیح بولنا، یہ 1 گھنٹے میں کتنے آدمی کو لاتے باہر سے؟ کیوں آپ کے ذہن میں یہ رہتا کہ جلدی جلدی کرو، میرے کو تو جانا ہے. اب آپ دیکھو، اب آپ کے ذمہ داروں کے ذہن میں یہ ہے کہ انہوں کیا کی بیان کر لیتے، بیٹے یہاں 12 بج رہے ہیں، ان کا بیان ختم ہونا ہے، اس لیے چٹیاں بھی دے رہے ہیں، جلدی کرو. نہیں، کئی کو جو آدمی کا جو ذہن کام کر رہا انہیں وہی کرتا، وقت نہیں ہے وقت. تو اگر ہم آبادی کی محنت کر رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ بھائی میرے کو، اب جیسے فجر کی نماز ہوئی، 6:15 کو نماز ہو گئی، میرے کو 7 بجے جانا ہے. اب امام صاحب تعلیم کرے 6:30 تک ہوا، چلیے بھائی چلو بھائی چلو گشتوں کو جاؤ. ہم گشتوں کو گئے، میں یہ سوچتا ہوں اللہ میں کوئی بھی نہیں ملے تو اچھا ہے، جلدی آ کے جلدی جانا ہے. اگر کوئی مل بھی گئے تو ان کو لا کر وہ تسلی سے، وہ اطمینان سے بات نہیں ہوتی، تشکیل نہیں ہوتی سامنے والے کی. تو اس کے لیے ہمارے بڑے کیا فرما رہے ہیں؟ آبادی کا عمل کرو زیادہ وقت کے ساتھ، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے. اب اس میں کیا کرنا بولو، ارے بولو. اب میں سو رہے تو کیسا بولوں، بولو. ایک ایک آدمی کو مسجد کو لاؤ، ایک مسلمان کو، ہے نا، مسجد کو لا کر اب اس سے بات کرو. اب اجتماع کے موقع پر کیا کرنا بولو. اب مانا اجتماع آ رہا، اجتماع کے موقع پر پہلے مسجد کو جوڑ لو، جوڑ کر یہ بولو کہ بھئی آپ یہ 4 مہینے والے چلے والے ہیں، 4 مہینے کی جماعت لے کے جانا ہے، کون کون تیار ہے؟ ان کی جوڑیاں بناؤ. اللہ کے فضل سے اکثر جگہوں پر جوڑیاں آپ کے پاس بنی ہوئی ہے، اس لیے میں جوڑیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. جوڑیاں بنی ہوئی ہے نا؟ ارے یار بولو، صحیح جواب دو. جوڑیاں بنی ہوئی ہیں، حلقوں میں بھی منڈلوں میں بھی. جہاں نہیں بنی ہوئی ہے وہاں بنا لو. ٹھیک ہے، ایک کام یہ ہو گیا. اب ان جوڑیوں کے ساتھ آپ کو پوری جماعت دینا ہے تو کیا کرنا؟ اب اس کے لیے اپنے آبادی والے عمل کو بڑھاؤ. فجر کے بعد 4 گھنٹے دو. اب اس کے اندر آپ ایک ایک مسلمان کو لاؤ، اب اس سے بات کرو. کیا بات کرنا ہے آپ کو؟ تعلیم میں بٹھاؤ، پھر ایمان کا حلقے میں بٹھاؤ. اب 4 تشکیلیں کرنا ہے اس کو. سب سے پہلے 4 مہینے کی جماعت میں آپ کو جانا ہے. اب اطمینان کے ساتھ اس کو پوری فضیلت سناؤ، پوری ترغیب دو، ہاں پوری بات کرو. 4 مہینے کی تیاری. ابھی ہمارا جنوری میں اجتماع ہے، آپ کو جنوری میں 4 مہینے کے واسطے جانا ہے. دسمبر میں ہمارا اجتماع ہے، جنوری میں اجتماع ہے. اجتماع کی محنت کو دسمبر میں جماعتیں نکل رہی ہیں، ابھی 4 مہینے آپ کو جانا ہے. ارے میرے سے نہیں ہو سکتا، کیسا ہو سکتا، کیا ہو سکتا؟ ہو سکتا آپ سے. ایک کام ابھی انہیں تشکیلوں میں ہے آپ کی، میں ٹھیک ہے بھائی میں چلتا ہوں لیکن ابھی میرے کو ٹائم دو. اچھی بات ہے، ٹائم دو اس کو. آپ دوسری تشکیل، آپ روزانہ مسجد کو وقت دو. کیا کرنا؟ ارے بولو، دوسری تشکیل کیا کرنا؟ بول رہی نہیں آپ لوگ، آپ اکیلے سن رہے. ارے بھائی دوسری تشکیل کیا کرنا؟ میرے بھائیوں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، یہ آپ سب کو کرنا ہے نا؟
تو آپ بولیں گے نہیں تو کریں گے کیسا؟ آپ لوگوں کو سننے کی عادت ہوگی یہاں پہ اور سن کے بھول جانے کی عادت ہوگی. اچھا سن کے مانتے بھولتے نہیں, بہت اچھی بات. اس سے آپ مسجد کو لانے کی بات کرو, مسجد کو آنا, روز آنا, مسجد کو وقت دینا. اور پھر اب یہ محنت ہے کہ وہ ساتھی کو روز آنا وصول کرو. انہیں بولا بھائی میں عشاء کے بعد ٹائم دیتا ہوں, تو آپ روز آنا جا کے اس کو عشاء کے بعد اس کو 4 مہینے جماعتیں بھیجنا ہے نا آپ کو. کیسا بھیجتے؟ مسجد کو لاؤ روزانہ, مسجد کو آتا, روز آنا مسجد کو وقت دیتا. ابھی 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, 4 دن ہوا, 8 دن ہوا, ابھی 3 دن کی جماعت پہ لے جاؤں. پھر اب اس کی آپ تشکیل کر لو کہ بھئی آپ 4 مہینے چلنے کو تیار ہے نا بھائی. پھر کئی کو آپ تاخیر کر رہے ہیں, کئی کو دیر کر رہے ہیں. نہ میں نکلتا ہوں, نہیں ابھی جماعت بن رہی ہے, فلاں صاحب کی جماعت جا رہی ہے, آپ اس کے ساتھ چلے جاؤ. اب یہ ساتھی اتنے دن اس کے مسجد میں گزرے, اب یہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے 4 مہینے. ایسے آپ کی جماعت ہر ہفتے میں بنتی, ہر 15 دن میں بنتی. یہ طریقے سے ہم محنت کریں, ہم ایسی محنت نہیں کر رہے. تیسری تشکیل اس کے گھر میں تعلیم کی. اس کا گھر کا ماحول نہیں ہے جماعت پہ جانے کا. ابھی نے جماعت پہ جاتا ہوں بولا تو بھی گھر میں لڑائی ہو رہی. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ اس کے گھر میں تعلیم زندہ کرو. 1 ہفتہ تعلیم ہوئی, 2 ہفتے تعلیم ہوئی. اب یہ گھر والوں کو بولا میں جماعت پہ جا رہا ہوں, تو گھر والے بھی تیار ہیں کہ جاؤ جماعت پہ جاؤ. اور تیسری تشکیل خود اس کے اپنے دین سیکھنے کی اور اس کے بچوں کو مکتب کو لانے. یہ نظام الدین سے ہمارے بتائی جا رہی کہ ہر مسلمان کو ایسی محنت کر کر یہ تشکیلیں کرنا ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ یہ بتاؤ, صحیح بتاؤ, ایسا کون کر رہا؟ کوئی کر رہے؟ کوئی مسجد والے بتاؤ بھئی ایسا کر رہے ہم لوگ الحمدللہ بول کر. ارے بتاؤ, اب آپ بولو. پھر جماعتیں کیسا بن رہی آپ کی؟ پھر جماعتیں نہیں بن رہی اس واسطے نہیں بن رہی نا. اچھا کر رہے بھی تو نہیں بول رہے بعض لوگ. پھر کیوں نہیں بول رہے؟ ایسا کر رہے ہیں؟ ہاں کر رہے ہیں الحمدللہ. اور کون کر رہے ہیں؟ ایسے ہی ہو رہا, آپ کی مسجد میں ایسے ہی ہو رہا ہے. یہ تو ہے مسجد کا عمل, ٹھیک ہے. اب اجتماع کی محنت ہے, یہ بالکل وقت کم ہے ہمارے پاس. اب اس کے لیے اور ایمرجنسی اسکواڈ اور کام کو بڑھانا. اپنی مسجد کو تو آپ 4 گھنٹے دے رہے ہیں, 8 گھنٹے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اب سے لے کر اجتماع تک حلقے والے اپنے مرکزی مقام پر, منڈل والے قریب کے گاؤں والوں کو بلا کر ملا کر, ہاں ایک مرکزی مقام بنا کر وہاں پر پڑاؤ ڈالنا. پڑاؤ عشاء کی نماز سے شروع کرنا. بہتر یہ ہے کہ عصر سے شروع ہو جائے. نوکری والے عصر سے وقت دے سکتے, اس لیے کہ نوکری ان کی 4 بجے 5 بجے چھوڑ جاتی. نوکری سے سیدھا مسجد کو آ جانا. دکانوں والے ٹھیک ہے عشاء سے وقت دے سکتے, وہ عشاء سے مسجد کو آ جانا. اب عشاء کی نماز کے بعد آپ مسجد میں مشورہ کر کر فلاں مسجد کو آپ چلے جاؤ, فلاں مسجد کو آپ چلے جاؤ, فلاں مسجد کو آپ چلے جاؤ. وہاں جا کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے. ابھی عشاء کی نماز کب ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کے پاس؟ کئی 7:45 کو نماز ہے, ٹھیک ہے. 8 بج رہے ہیں, 8 بجے تک آپ بھوگ رہے ہیں. اب 8 بجے سے 9 بجے 10 بجے 11 بجے تک آپ محنت کرو میدان میں. 11 بجے پھر واپس آؤ مسجد کو. کہیں آپ کو 11 بجے نہیں 2 گھنٹے لگیں گے. 9 بجے 10 بجے آپ ٹھیک ہے 10 بجے مسجد کو واپس آ جاؤ. واپس آنے کے بعد اب جتنی محنت ہوئی آپس میں بیٹھ کے اس کی کارگزاریاں سنو. بھئی ہم فلاں مسجد کو کہتے ہیں, وہاں جوڑی بنی ہوئی ہے, یہ جوڑی کی یہ تاریخ ہے, اور اس سلسلے کی اتنی وصولیاں آج ہوئی فلاں آدمی کی. یا پھر ان سے بات ہوئی وہ کل وصولی دیتے بول کر بولے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی؟ سو رہے تو کیا سمجھ میں آئیں گا؟
جو سو رہے ہیں ان کو جگاؤ بھائی، بازو والے آزو بازو والے طرح صاحب. آپ جگاتے رہیں گے تو آپ بھی نہیں سوئیں گے، نہیں جگائیں گے تو آپ بھی سو جائیں گے. دو چیزیں ہیں، یا تو دعوت دینے والے کا دعوت دیں گے تو آپ اثر ڈالنے والے ہوں گے، آپ دعوت نہیں دیں گے تو سامنے والے کا اثر آپ قبول کریں گے. سونے والے کو جگائیں گے تو آپ بھی جاگتے رہیں گے، اگر آپ نہیں جگائے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ بھی سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد آپ مسجدوں کے اعتبار سے پھیل جائیں، واپس آ کر کارگزاری سنائیں، اور پھر اس کے بعد آپ دو دو کی جوڑیاں بنائیں فجر تک کہ بھئی یہ دو ساتھی اعمال کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے اور روئیں گے اللہ کے سامنے. نہیں بھئی ساتھی کم ہیں، ہم رات بھر کی عبادت کی جوڑیاں نہیں بنا سکتے، تو ٹھیک ہے صبح جلد سے جلد سو جائیں، 11 بجے سو جائیں، اور پھر 4 بجے صبح اٹھ جانا. ایسا نہیں کسی کو اٹھائے تو اٹھائے، نہیں اٹھائے تو نہیں. نہیں 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 نہیں، یہاں تو اٹھانا ہی اٹھانا ہے. صبح کو اٹھاؤ اور صبح مل کر رو اللہ کے سامنے، اتنا رو کہ اللہ کو رحم آ جائے. اتنا رونا ہے بھائی، ہم رو رہے نہیں آج، خوب رونا ہے. ہم تو سنتے تھے بڑوں سے، ابھی تو دیکھنے کو نہیں ملا، جب دیکھتے بھی تھے کہ واقعتاً لوگ روتے تھے، چیخا مار مار کے روتے تھے. اب آدمی کو شرم آ رہی رونے کے واسطے. ارے اللہ کے سامنے رونے کے واسطے بھی اگر شرم آئے تو مخلوق کے سامنے اللہ رلائیں گا؟ اللہ عبادت فرمائے میری اور آپ کے سب کی. ٹھیک ہے بھائی، رونا ہے، خوب رونا. فجر سے پہلے سب ساتھی مل کر دوبارہ مشورہ کرنا کہ بھئی کیا ترتیب ہے، بولو صاحب وہاں پر فلاں مسجد میں ذرا مشکل کام ہے، ہم تو ملاقاتوں کو جا رہے ہیں لیکن ایک ساتھی بدلو ہمارا، فلاں صاحب کو دو، فلاں صاحب کو دو، وہ لے کے جاؤ. پھر وہاں پر ملاقاتیں فجر کے بعد خوب ملاقاتیں کرو. واپس آؤ، وہاں سے مت چلے جاؤ گھر کو، گھنٹہ 2 گھنٹے جب بھی ہو واپس آؤ. آنے کے بعد سب جمع ہو کے کارگزاری سنا کر اب اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. اب یہ عشاء سے لے کر 9 بجے تک، اب اس کے بیچ میں کوئی ایک وقت نکال کر سب مل کر بیٹھ کر یاسین بھی پڑھنا، دعا بھی کرنا، سب مل کر اجتماعی دعا بھی ہونا. یہ محنت اگر رہیں گی، اللہ کے ذات سے امید ہے کہ آپ کے پاس جتنی جماعتیں آپ بولے اس سے زیادہ جماعتیں نکلیں گی. میں ابھی اور بولنا چاہ رہا ہوں لیکن میرے کو سو رہے ہیں تو دیکھ کے میرے کو بھی نیند آ جا رہی. اس کے لیے بتاؤ کون کون تیار ہیں؟ دیکھو ابھی کارگزاری میں آپ نے یہ دیا، 4 آدمی ہے پڑاؤ میں، 8 آدمی ہے پڑاؤ میں. 4 آدمی 8 آدمی کچھ بھی کام نہیں کر سکتے. ہاں اگر ایک ہی مسجد کا پڑاؤ ہے، وہ 4 آدمی ہے تو ٹھیک ہے، وہ مسجد میں کام کر لے سکتے. پورے حلقے کے اعتبار سے، پورے منڈل کے اعتبار سے 4 آدمی 8 آدمی کام نہیں کرتے. آپ کو حلقے میں 10 مسجدیں ہیں، 12 مسجدیں ہیں، 8 مسجدیں ہیں، 6 مسجدیں ہیں، تو 20 آدمی 25 آدمی پڑاؤ میں ہونا ہے آپ کو. ہاں مسجد میں اجتماعی طور پر اپنے اپنے پیسے جمع کر کر تہجد کی چائے کا انتظام کر لو. پھر سب مل کے یہیں رہتے ہیں تہجد میں، ان کے لیے چائے ہونا چاہیے، چائے بسکٹ ہونا چاہیے. شام کا کھانا تو آپ لوگ جو عشاء کو آ رہے ہیں وہ گھر سے کھا کر آ جائیں مغرب کے بعد، یا نہیں تو توشہ منگوا لو، اپنا توشہ لا لو، کھا لو. یا پھر آپ اپنا مشورہ کر لو کیا ترتیب ہے اس کی. یہ آپ کا وہ ہے. لیکن یہ پڑاؤ بہت ضروری ہے اور اس کے اندر ذمہ دار رہنا اور ساتھیوں کو یہ سمجھانا کہ بھائی دیکھو یہ ہمارا اجتماع ہے، ہمارے یہ اجتماع کامیاب کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑتا. اگر میں اپنی ذات سے
اپنا گھر کا آرام نہیں چھوڑا تو پھر میرے کو آپ یہ بتاؤ پھر میں کیسے اللہ سے مانگ کر پوری امت کے مسائل کو حل کرواؤں گا؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی ٹھیک ہے آپ جتنا بولے اتنا ہم ملاقاتیں گشتہ کرتے مگر گھر کو جا کے سو کے آتے. تو کیا گھر میں کیا ہے؟ کیا خزانہ ہے؟ کیا پڑا ہوا ہے؟ اب تک گھر میں سو سو کے کیا کر لیے؟ اب کیا کر لینے والے ہیں ہم؟ آپ کچھ بھی نہیں. صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو, صحابہ کے نقش قدم کو دیکھو. ہم اگر اپنے گھر کو اپنی دکان کو چھوڑنے کے عادی نہیں بنے نا تو قرآن یہ کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اگر تمہارے دین کے کام میں, دعوت کے کام میں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تمہارا گھر, تمہارے بیوی بچے, تمہارے ماں باپ, 8 چیزیں گنا کے کہہ رہا ہے قرآن, اگر یہ رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. ہمارا گھر رکاوٹ نہیں بننا. ہم تو مسجد میں آپ کتنا وقت بچہ بولو, آپ سے آپ بڑی مشکل سے 40 دن ہوں گے, 40 دن ہے. آپ 40 دن مسجد میں قیام کرو, آپ کے قیام کی برکت سے بہت سارے امت کے بہت سارے مسائل اللہ حل کر دیں گا. کریں گے یہ کام, سب کریں گے انشاءاللہ. اپنے حلقوں میں ترغیب دے دے کر کرنا بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ذمہ دار بھی نہیں ہے, آپ لوگ ایسی کوئی جماعت بنانا کہ بھئی حلقوں میں باضابطہ طور پر جا کر پوچھ کر نہیں, جا کر پڑھاؤ کا کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, کتنے ساتھی پڑھاؤ کر رہے ہیں, کتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ان کی جماعت بندیاں کتنی ہو رہی ہیں, ہو رہی نہیں ہو رہی. یہ آپ کے ساتھی 4-5 جماعتیں بنا کر اس طریقے سے آپ بھی محنت کرنا. ایسا نہیں کہ ذمہ دار جا کے گھر میں سو گئے تو 7 زون تو بنائے ہیں, 7 زون کا ذمہ دار آپ بنا دیے, لیکن آپ مشورے میں پوچھتے, آپ جا کے دیکھنا نا, مسجدوں کو جا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. اور ایک بات سنو بھائی, اب سے لے کر اجتماع تک جتنے ہفتے واری تعلیم ہے اس کے اندر مردانہ بیان شروع کرو, اور خوب عورتوں کو اس بات کی ترغیب دو کہ بھئی اپنے مردوں کو 4-4 مہینے کے لیے بھیجاؤ, اور اچھی تشکیل ہو, اور وہ تشکیلوں میں مستورات کے بیان سے جو نام آ رہے ہیں ان ناموں کو ہم جو پھینک دینا وہ پھینکنا نہیں. بہت اہم نام ہوتے ہیں, اب ان پر محنت ہو, اور مستورات کو اس بات کی ترغیب دو کہ آپ دعاؤں کا اہتمام کرو, روزوں کا اہتمام کرو. بعض علاقے والوں کی کارگزاری ہے کہ ان کے بعد اجتماع تھا تو بعض عورتیں سال بھر روزہ رہی اجتماع کی کامیابی کے لیے, اور اللہ سے مانگتی رہیں. آپ ان کو یہ بات سمجھا دو کہ تمہارا گھر میں رہ کر دعا کرنا, تمہارا گھر میں رہ کر اس کی فکر کرنا, یہ پوری اجتماع کے جتنے اعمال ہیں ان سب میں تم اجر کی حصے دار بن رہی ہو, ثواب مل رہا تم کو, اجر مل رہا. تو اب ہفتے واری تعلیم میں اب سے لے کر اجتماع تک مردانہ بیان اور خوب تشکیلوں کے لیے ہے یہ بیان. تشکیلیں ہو اور ان تشکیلوں پر وصولیاں ہو, محنت ہو, عمل ہو. ایک بات اور عورتوں کو ترغیب دینا دعاؤں کی, روزوں کی. ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ ہر گھر میں باضابطہ یاسین پڑھ کر بھی آپ بھی دعا کرو, ہم مسجدوں میں کر رہے ہیں, آپ گھر کی عورتیں بھی اس بات کا اہتمام کریں, اس بات پر عمل کریں. جو جماعتیں جلدی بن رہی ہیں ان کو اجتماع تک مت روکو, اچھی طرح بات کو سمجھو. بہت سارے میرے جیسے لوگ ہوتے اجتماع سے, اور ان کو یہ معلوم ہے کہ اجتماع کے دنوں میں گڑبڑ رہتی, ارے میں اجتماع کے 8 دن بعد چلتا ہوں بولے تو بھی مان لیتے لوگ, تم چلو اجتماع میں چلو بول کے لے کے چلے آتے ہیں اور میں پھسل جاتا ہوں. تو جو ایسے قسم کے لوگ ہیں ان کو پہلے نکال دو, ان کو اعمال میں جوڑو, ان کو محنت کرواؤ. ابھی جو ہم کو محنت کرنا ہے 3 قسم کی محنت ہے. پہلی محنت
4 مہینے کی جماعتیں زیادہ سے زیادہ نکالنا. کیا محنت ہے بولو بھائی, جلدی بولتے جاؤ آپ لوگ. اب سے لے کر اجتماع تک جتنی جماعتیں نکال سکتے ہو نکال ڈالو. 4 مہینے کی جماعت. اس میں جیسے ہمارے بڑے فرمائے اعلیٰ محنت ادنا محنت, ہر گھر کا ایک آدمی لو, ہر گھر کا ایک آدمی 4 مہینے نکلے. اب ایسا آپ اس کی رعایت مت کرو, ارے بھائی نیا آدمی 4 مہینے کیسا جائیں گا, نیا آدمی بھی جائیں گا 4 مہینے. اب نظام الدین سے ہی آواز لگی ہے کہ ہر مسلمان ہر سال 4 مہینے لگانا ہے, تو ہم کو اور آپ کو تو 4 مہینے لگانا ہی لگانا ہے, ہر سال 4 مہینے لگانا ہے. تو زیادہ سے زیادہ جماعت. آپ پہلی محنت. دوسری محنت یہ ہے کہ جتنا عملہ ہمارا 4 مہینے کا ہے یا تو وہ جماعت میں جائیں, کم سے کم آخری صورت میں ہم اس کو اعمال سے گزارتے ہوئے اجتماع میں لائیں. ٹھیک ہے عمل میں بھی نہیں آیا انہیں, لیکن اجتماع میں تو ضرور لائیں. 4 مہینے کا ایک ساتھی بھی ہمارا چھوٹنے نہ پائے جس کو ہم اجتماع میں نہ لے گئے ہوں. دوسری محنت. اور تیسری محنت, ہمارے جتنے علماء اکرام ہیں وہ وقت لگائے ہوئے ہوں, وقت لگائے ہوئے نہ ہوں, ہمارے مسلک کے ہوں, ہمارے مسلک کے نہ ہوں. اس کی بات تفصیل سے آپ کے بعد آئے گی. ابھی علماء کی محنت بھی کیسی ہونی چاہیے, یہ تو میرے ذمے میں ہے وہ بھی. دیکھو بھائی, اچھا میں بول دیتا ہوں, 2-3 جملوں میں بول دیتا ہوں. ہم کو اجتماع کے موقع پر محنت کو بڑھانے کو کہا جا رہا ہے, نئی محنت نہیں دی جا رہی. ہمارے بڑے ہم کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم علماء سے ہر ہفتہ 15 دن میں جا کر ملاقات کرو. کر رہے ہم لوگ. ہمارے بھی جو ہمارے نہیں ہیں ان سے بھی, ایسے عالم سے بھی جا کر ملو جو اسٹیج پر ٹھہر کر تبلیغ کو گالیاں دیتا ہے. ہاں میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں, اسٹیج پر ٹھہر کر علل اعلان تبلیغ والوں کو کافر بولتا ہے, گالی دیتا ہے, آپ اس کے پاس بھی جا کر ملو اور دعوت کے کام کی کارگزاری سناؤ, ہدیہ دو. آپ بالکل یہ مت سمجھنا کہ انہیں دشمن ہے, کچھ بھی نہیں ہے انہیں. یہ عالم صاحب ہیں, آپ صرف یہ بولو کیا بھئی تم کہیں کو آئے میرے پاس, آپ یہی جواب دینا. ہمارے بڑے یہ بولے بھائی علماء کی قدر کرو, عزت کرو, ہم اس واسطے آئے صاحب آپ کے پاس, اور کچھ نہیں. آپ عالم ہیں, آپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے, آپ سے ملنا چاہیے. ارے میں تو تبلیغ والوں کا دشمن ہوں, وہ ہمارے کو نہیں معلوم. صاحب آپ عالم ہیں, اتنا معلوم ہمارے کو. آپ کیا ہے وہ آپ کو معلوم, ہمارے کو یہ معلوم ہے کہ آپ عالم صاحب ہیں. تو یہ محنت سال بھر کی ہے, اور آپ اگر یہ محنت کریں گے تو پھر آپ کے علاقے میں علماء آپ کے معاون رہیں گے, کوئی آپ کا مخالف نہیں رہے گا. ہم نہیں کر کے علماء کو اپنا مخالف بنائے ہوئے, اپنے بھی سال لگائے ہوئے بھی اور نہیں لگائے ہوئے بھی اور دوسرے مسلک کے بھی. ہم کسی عالم کے پاس باضابطہ اپنی مسجد میں مشورہ کر کر ساتھیوں کو نہیں بھیجتے کہ آپ جا کے کارگزاری سنا کر آؤ. صاحب ہمارے پاس اتنا کام ہو رہا ہے, اتنی محنت ہو رہی ہے, یہ کام یہ کوشش ہو رہی ہے. ہم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے پاس گئے تھے اور ان کو ملاقات کرنے گئے تھے, ملاقات پہ کارگزاری سناتے. تو مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے ہمارے سے یہ کہا کہ میں مولانا سعد صاحب کو یہ خط لکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مستورات کام کو بڑھاؤ. ہم نے ان کو کارگزاریاں سنائی. حضرت آپ تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ خط ضرور لکھیں, لیکن یہ فکریں تو نظام الدین سے پہلے سے زیادہ شروع ہو چکی. مولانا دیکھو یہ صاحب چلہ لگائے ہوئے, یہ صاحب مستورات میں چلہ لگائے ہوئے, یہ صاحب مستورات میں. تو مولانا خالد صاحب حیران ہو گئے, حالانکہ ان کے جاننے والے بھی تھے اس میں, کہ تم بھی مستورات, کہا میں بھی مستورات میں چلہ لگا کے آیا, ابھی آسام کو جا کر آیا, ابھی وہاں جا کر آیا. اور ہم نے یہ کہا کہ حضرت نظام الدین سے یہ آواز چل چکی ہے, ہر گھر میں مسلمان گھر میں جماعت کو ٹھہراؤ. ارے بھائی تو بہت اچھی بات ہے, کیوں ان تک کارگزاری نہیں ہے, ان کی فکریں ہیں, ان کے سامنے سب چیزیں ہیں. آپ جب کارگزاری دیں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی دعوت کا کام کتنا ہو رہا ہے اور کیسے کیسے انداز سے ہو رہا ہے, کیسے کیسے طریقوں سے ہو رہا ہے.
ایک صاحب حضرت کے پاس آئے, بہت بڑے عالم ہیں, نظام الدین کو آئے, آ کر بولے بھائی فلاں علاقے کے اندر ارتداد ہے, فلاں علاقے کے اندر ارتداد ہے. تو پھر حضرت نے کارگزاریاں سنائی. آپ جن علاقوں کی بات کر رہے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کی فکریں اللہ آپ کو بہت اس کا اجر دے, لیکن الحمدللہ ان علاقوں میں ہمارے پچھلے 6 مہینے سے جماعتیں مستقل جا رہی ہیں, اور یہ ہے کہ جو لوگ مرتد ہو گئے تھے دوبارہ واپس آ گئے ہیں اور جماعتیں وہاں سے نکل رہی ہیں, تو وہ حیران ہو گئے. ہاں, اس لیے کہ علماء کرام کے پاس جو خبریں آتی ہیں ہماری کارگزاری نہیں جاتی, جس کی وجہ سے وہ لوگ یہ سمجھتے کہ کام نہیں ہو رہا. تو یہ بات ہماری ذمہ داری میں ہے, ہر مسجد اس بات کو لے کہ بھئی, اور خصوصیت سے اب اجتماع کے موقع پر آپ جا کر تمام علماء سے ملاقات کرنا اور ان کو یہ بات کہنا کہ یہ 3 دن تو آپ کو اجتماع میں چلنا ہے, ہم لے جائیں گے, سواری کا نظم کرو ان کے لیے, پیسہ مت لو ان سے, ہاں کھانے کا نظم کرو ان کے لیے, پیسہ مت لو, ہم کریں گے. بولو آپ, ہم تیار ہیں, ہم آپ کے لیے سواری کا نظم کریں گے. وہ بولیں گے میں 3 دن نہیں آتا, میں 2 دن آتا ہوں. ٹھیک ہے صاحب, آپ کے لیے 2 دن کے لیے آپ چلیے, ہم سواری کا نظم کریں گے, واپس لا کے چھوڑنے کا نظم کریں. آپ کو یہ بات کرنی پڑے گی, یہ ان سے محنت فکر کرنی پڑے گی, تو پھر وہ تیار ہوں گے, اور پھر آپ اس طریقے سے اپنے سارے علماء کو لے کر آنا ہے آپ کو. اور بلکہ یہ کہہ دینا ہے کہ بھائی آپ کی مسجد میں اب حفاظ کو رکھ دو, 2-3 دن کے لیے سارے علماء وہاں چلنا ہے. یہ پوری محنت آپ کر یہ تیسری محنت ہے, ہمارے علماء کو اس اجتماع میں لے کر آنا ہے. کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے, برکت دے. اور جو بھی باقی باتیں ہیں آپ کے ذمہ دار آپ کو سمجھاتے رہیں گے, بتاتے رہیں گے, اور وقتاً فوقتاً کارگزاری دینا بھی, اور اپنے ماتحت مسجدوں سے کارگزاری لینا بھی. حلقے والے اپنی مسجدوں سے کارگزاری لے تو پھر یہ کام روزانہ آپ کو ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے, ابھی ہمارے باقی باتیں انشاءاللہ, اپنی کیسی انفرادی محنت بھی کیسی ہو, اور ہم اپنی ذات سے کیسے کام پر جمیں, اور کیسے کام ہو, انشاءاللہ ہمارے مولانا جابر صاحب آپ کو بتا کر دعا بھی فرما دیں. بھائی ساتھی ذرا قریب ہو جائیں, آخری نشست ہے, جم کر بات سنے ہوئے انشاءاللہ. 1 بجے سے پہلے بات ختم ہو جاتی, دعا بھی ہو جاتی. ساتھی ذرا جم کر بیٹھے ہوئے. نحمد و صلی علی رسول الکریم. میرے محترم بزرگوں, بھائیو, دوستو, اس کام کی ایک منزل ہے, ایک مقصد ہے. جس طرح سے ہمارے سامنے بھی منزل ہے, ہمارے سامنے بھی دنیاوی اعتبار سے مقصد ہوتا ہے. بازار جانا اور وہاں سے کوئی چیز خریدنا, خریدے جانے والی چیز یہ مقصد ہے, اور بازار یہ منزل ہے. نماز پڑھنے کے ارادے سے گھر سے نکلے, اور پھر نماز پڑھنا یہ ہمارا مقصد ہے, اور مسجد ہماری منزل ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستو بزرگوں, ہمارے سامنے اس کام کی ایک منزل اور ایک مقصد ہے. صبح سے لے کر اب تک جس کا مذاکرہ ہمارے درمیان میں ہو رہا ہے, چاہے وہ گشتوں کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ ملاقاتوں کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ انفرادی دعوت کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ خروج کے اعتبار سے ہو, جتنی ساری محنتیں, چاہے وہ مسجد کی آبادی کے اعتبار سے ہو, اس کے پیچھے ہمارا مقصد تحریک ایمان ہے, ایمان کو حرکت دینا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں چند پرانے جہاں پر ممبئی میں جمع ہوئے تھے, حضرت یوں فرمانے لگے کہ آپ اس کام کے ذریعے سے کیا مقصد چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں. حضرت نے ان کے درمیان میں 2-2.5 گھنٹے بات کرنے کے بعد آخر میں اس مقصد کی طرف کام کرنے والے ساتھیوں کو لگایا اور متوجہ کیا کہ اس کام کا مقصد جیسے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا ایمان بنا تھا اور ایمان کی سطح تیار ہوئی تھی, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ سطح زندہ ہو جائے,
اس کے ذریعے سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جیسا ایمان ہر کام کرنے والے ساتھی کا تیار ہو جائے. اچھا حضرت اس کام کی منزل کیا ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح فرمائی اور یوں فرمایا کہ اس کام کی منزل یہ ہے کہ جس سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو باعتبار عبادت اور باعتبار دعوت کے چھوڑ گئے، پھر سے یہ امت باعتبار عبادت اور دعوت کے وہاں پہنچ جائے، یہ ہمارے کام کی منزل ہے. اس چیز کو رکھتے ہوئے میرا جی دوستو بزرگوں، یہاں ایک ایک کے پیچھے محنت ہوگی، ایک ایک کے پیچھے بار بار ملاقاتوں کے ذریعے سے بار بار ملاقاتیں ہوں گی، ایک ایک کے پیچھے پڑھ پڑھ کر ان کو ان باطل ماحولوں سے نکال کر، بازار کے گندے ماحول سے نکال کر، اللہ کے غیر کے تأثر والے ماحول سے نکال کر ان پر محنت کرتے ہوئے ان کے قدم مسجد کی طرف بڑھا دیتے ہیں اور ان کو یہاں مسجد کے اعمال کے اندر لا کر ایمان کے حلقے میں، تعلیم کے حلقے میں، علم کے حلقے میں جہاں صبح کی پوری محنت ہے، وہیں پر میرے عزیز دوستو بزرگوں اس محنت کے اندر جان پڑے گی رات کی محنت سے، اس محنت کے اندر جان پڑے گی رات کے رونے دھونے سے. عشاء کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تہائی، رات کے ایک تہائی تک چلے جاتی تھی. حضرات صحابہ کرام، خاص طور سے وہ حضرات صحابہ کرام جو کھیتی باڑی کرنے والے ہوتے ہیں، اس انتظار میں رہتے تھے کہ حضور آ جائیں اور نماز پڑھا دیں، ہم گھر کو چلے جائیں. اور روایت کے اندر ہے انتظار میں حضرات صحابہ کرام رہتے تھے اور ان کی سریں اور ان کے پیشانی ان کے گود میں جا کر لگتے تھے، اتنی تھکان ہو جاتی تھی. لیکن کیا بات ہے میرے عزیز دوستو بزرگوں کہ عشاء کی نماز پہلی ایک تہائی رات تک مؤخر کر دی جاتی تھی. معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ایک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک ایک کی ہدایت کے متمنی اور حریص بنے ہوئے ہیں. ایک بار چلے گئے، دو بار چلے گئے، تیسری بار چلے گئے، 10 مرتبہ، 50 مرتبہ، 70 مرتبہ. چلو آپ علیہ السلام صبح سے نکلے ہوئے ہیں، شام ہو گئی، چلو آپ علیہ السلام ابھی جا کر آرام کر لیتے. لیکن نہیں، سیرت میں دو چیزیں ملتی ہیں میرے عزیز دوستو بزرگوں. باعتبار دعوت کے مجموعی اعتبار سے سارے ساتھی اس دعوت پر جمع ہونا ہے. دعوت یہ اجتماعی ماحول لیا ہوا ہے، دعوت یہ اجتماعی ماحول لیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے عبادت یہ بھی اجتماعی ماحول لیا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس بنیاد پر کھڑا فرمایا ہے وہ دعوت اور عبادت، صرف عبادت پر نہیں، دعوت کا اجتماعی ماحول کی بنیاد اور عبادت یہ بھی اجتماعی ماحول کی بنیاد پر کھڑا فرمایا. آپ علیہ السلام آئے، عشاء کی نماز پڑھائے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو کچھ موقع نکل جاتا تھا، وہ گھروں کو واپس ہو جاتے تھے. لیکن کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر انتظار کرتی تھی کہ حضور اب آ جائیں گے، اب آ جائیں گے، اب آ جائیں گے، اب آ جائیں گے. چلو اب عشاء کی نماز بھی ہو گئی، اب سوائے گھر کے رخ کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن نہیں، سیرت میں یہ بات ملتی ہے میرے عزیز دوستو بزرگوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بے چینی جو دن میں ہوا کرتی تھی، وہی طلب جو دن میں ہوا کرتی تھی، آپ علیہ السلام عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد انصار کے محلوں میں جاتے تھے، ٹھہرے ٹھہرے ہجرت کے پہلے کے واقعات ان کے درمیان میں رکھتے. حضرت عائشہ انتظار میں رہتی تھی. یہاں پر آپ علیہ السلام یہاں دعوت سے فارغ ہونے کے بعد جب گھر تشریف لے آتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انتظار میں اپنے لحاف میں آرام کرنے لگ جاتی تھی. چلو آپ علیہ السلام اب دن بھر تھکے ہوئے، نماز میں بھی تھکے، چلو نماز کے بعد جانا تھا، لیکن اس کے باوجود
غلبہ حال مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، کام اگر ہوگا وہ غلبہ حال ہی سے ہوگا. ہم نے اپنے اوپر ایک غلبہ لینا ہے. اجتماع کا موقع یہ ایک بہانہ ہے اللہ کی طرف سے، ورنہ میرے عزیز دوست بزرگوں یہ صرف 2.5 گھنٹے دے دیا، اب 2.5 گھنٹے کے بعد یہ بے چین نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ پورے 24 گھنٹے میں مسلمان بے چین ہونے والا نام ہے. یہ 2.5 گھنٹے فکر کر لیا، اب 21 22.5 گھنٹے یہ فکر نہیں کرے گا، نہیں، اس کے ساتھ ہی ہمیں فکر کرنا ہے. اس کے ساتھ ہم 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے دیکھ کے فارغ ہو گئے، نہیں، ہم جس شعبے کے اندر ہیں ہمارے اوپر یہ حال غالب رہے، ہمارے اوپر دعوت یہ غالب رہے، ہمارے اوپر تشکیلی مزاج یہ غالب رہے. ہم نے عمومیت کے ساتھ اجتماعی ماحول زندہ کرنا ہے، یہ غالب رہے. یہ غلبہ میرے مردوں میں، یہ غلبہ میری عورتوں میں، یہ غلبہ میرے خاندان کے لوگوں میں، یہ غلبہ بستی میں رہنے والے مرد اور عورتوں میں، یہ غلبہ بچوں میں. اب الیکشن کا زمانہ ہے، آپ خوب دیکھ رہے ہوں گے کیسا ماحول لیا ہوا ہے، ہر ایک کی زبان پر الیکشن. کیوں؟ اس لیے کہ ماحول بننے سے یہ چیز آسان ہو جاتا ہے. آج میرے عزیز دوست بزرگوں، اجتماع کے عنوان سے یہ ایک بہانہ ہے. ان للہ نفحات فرمایا کہ یہ اجتماع عنوان ہے اللہ کی طرف سے ربانی لہروں کے چلنے کے. دل اس میں نرم ہو جاتے ہیں، دل اس میں نرم ہو جاتے ہیں. جہاں اجتماعات ہوتے ہیں اس سرزمین کو اللہ رب العزت نرم کر دیتے ہیں، وہاں کے رہنے والوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں. ایک آج جملہ آپ کہہ لو وہ تیار ہو جاتا ہے، اور تو اور محنت اپنا حق ادا کر دے. خدا کی قسم یہ اوروں اور غیروں کے دلوں کے اندر بھی اس تاثیر کو پیدا کر دے گا کہ اسے ہدایت ملے بغیر وہ ماحول باقی نہیں رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد انصار کی ان محلوں کے اندر دعوت دے کر واپس ہو رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا پا رہے ہیں کہ وہ آرام کر رہی ہے، تو چلو آپ بھی آرام کر لیتے. نہیں، بلکہ ایک تھکن جمع ہوئی ہے، صرف ایک تھکن. قرآن کے اندر فَإِذَا فَرَغْتَ، نبی جی آپ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کو تو دعوت کے اندر، دعوت کے سمندر کے اندر تیرنا ہی تیرنا ہے. دن کی پوری محنت کے اندر آپ علیہ السلام رکے نہیں، بلکہ کانا متواصل الاحزان ودائم الفکر، ہمیشہ غمگین، ہمیشہ فکروں میں رہنے والے. یہ ایک تھکن ہوا ہے. دوسری تھکن فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نبی جی آپ اپنے آپ کو اب عبادت کے اندر تھکانا. جہاں آپ علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نوافل اور عبادات کے ذریعے سے اپنے آپ کو عبادت کے اندر تھکاتے تھے. دیکھو اللہ رب العزت نے دعا مانگنے کا وقت بتایا کہ دعا کب مانگی جائے، دعا کا محل، دعا کا موقع کب ہے، تمہیں اپنے اللہ سے کب راز و نیاز میں رہنا ہے، اور تمہاری قبولیت کی گھڑیاں اللہ رب العزت نے بتائی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ، دعوت کی تھکان، فَانْصَبْ، عبادت کی تھکان، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، نبی جی آپ اب ان دو تھکانوں کو جمع کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائیے، ہم آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیں گے. آپ خالد ابن ولید کی ہدایت مانگیں گے، ہم دے دیں گے. آپ عمر ابن خطاب کی ہدایت مانگیں گے، ہم دے دیں گے. آپ قبیلے دوس کی ہدایت مانگیں گے، ہم دے دیں گے. آپ اکرمہ ابن ابی جہل کی ہدایت مانگیں گے، ہم دے دیں گے. اس لیے میرے عزیز دوست بزرگوں، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، ارشادات و مکتوبات میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہماری راتیں حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی راتوں سے مشابہ نہ کر جائے، اس وقت تک ہماری دن کی محنتیں یہ رنگ نہیں لے آئے گی، یہ رنگ نہیں لے آئے گی. تو ہمارا کام ہی رونا ہے،
ہمارا کام ہی آنسو بہانا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایک خصوصی جو صفت تھی، علماء سے ہم بارہا سنتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کا ہے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان کا ہے، حسن ظن۔ حضرت جی مولانا حضرت جی دامت برکاتہم بار بار اس کو بیان فرمایا، حسن ظن اللہ کے ساتھ، فرمایا یہ ایمان والوں کے حق میں بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ حسن ظن اللہ سے اچھا گمان، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ ارے یہاں پر کھڑکیاں، یہ کشادہ کھڑکیاں اور ہوادار کھڑکیاں لگائی جائے، کہنے لگے کیا بات ہے حضرت؟ بولے یہاں پر ٹھنڈی ملکوں کی جماعتیں آئیں گی، اس چار دیواری کے اندر ٹھنڈی ملکوں کی جماعتیں آئیں گی، ان کے لیے یہ کھڑکیاں کیا چیز ہے؟ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ اللہ کے ساتھ اپنا اچھا گمان ہے، اور یہ گمان ہی اتنی بڑی طاقت ہے۔ کرنے والا کون؟ اللہ۔ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے کرنے سے ہو رہا ہے؟ اللہ۔ جو آئندہ ہوگا کس کے کرنے سے ہوگا؟ اللہ۔ خدا کی قسم میرے عزیز دوستو بزرگوں، لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، لوگ ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، لوگ ہمیں ہمارا اکرام کرتے ہیں، یقین جانیے یہ سلام، یہ عزت، یہ اکرام ہماری اپنی ذات سے نہیں ہے، یہ اس کام کی وجہ سے ہے، یہ اس دعوت کی وجہ سے ہے، یہ اس امر بالمعروف و نہی عن منکر کی وجہ سے ہے کہ سلام کیا جا رہا ہے کام کو، عزت دی جا رہی ہے کام کو، اور عزت کی نگاہیں ہماری طرف لگی ہے کام کی وجہ سے۔ اللہ چلا رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے۔ ایک بزرگ تو یہاں تک فرمانے لگے کہ زبان پر الحمدللہ کا آنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے، ہماری زبانوں پر الحمدللہ کا آنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، جہاں دن کی محنت وہیں پر رات کی محنت، ہمارے رونے پر اللہ کو ترس آ جائے۔ مالیگاؤں کا اجتماع، تاریخی اجتماع ہر ایک کی زبان پر ہے، اورنگ آباد کا اجتماع تاریخی اجتماع، ہر ایک کیوں؟ یہ تاریخی وہاں بھیڑ بھاڑ کے جمع ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا ہے کہ جسم کی تعداد بڑھ گئی اور جمع ہو گئی اس لیے یہ تاریخی ہو گئی، اس لیے یہاں پر جماعتیں زیادہ سے زیادہ نکلے نہیں، بلکہ میرے عزیز دوستو بزرگوں، مالیگاؤں کے اس اجتماع کی ایک کارگزاری، مالیگاؤں کی 1,00,000 عورتیں 1 مہینہ پہلے اجتماع سے اعتکاف پہ چلی گئی تھی اور روزہ رکھ کر اس اجتماع کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہی تھیں۔ کتنی عورتیں؟ 1,00,000 عورتیں۔ اورنگ آباد کا یہ اجتماع اتنا کامیاب اور اتنی ساری جماعتوں کے نکلنے کی وجہ، میرے عزیز دوستو بزرگوں، جتنی جماعتیں اجتماع سے نکلتی ہیں وہ اجتماع کی شان بنتی ہے، لیکن شان بغیر جان کے حاصل نہیں، اجتماع سے پہلے کی محنت یہ مطلوب ہے۔ جتنی ہمارے درمیان میں باتیں آئی ہیں میرے عزیز دوستو بزرگوں، میری اپنی قربانی کی جو سطح ہیں اس سطح کے آگے ہم کام کرنے والے بنے۔ میں 8 گھنٹے دیتا تھا، نیت کرے 10 گھنٹے ہو جائے۔ میں 4 گھنٹے صبح اور 4 گھنٹے شام مسجد کی آبادی کے لیے وقت دیتا تھا، اب کام نہیں چلے گا۔ اب ربانی لہریں جو چلی ہیں، اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑیاں جو کھلی ہیں، اب اپنے آپ کو فَتَعَرَّضُوا لَهُ، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، اپنے آپ کو اس اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے لپکنا ہے۔ اورنگ آباد سے واپسی میں گاڑی میں واپس ہو رہے تھے، 5 ساتھی ہم لوگ تھے، ایک مندر ہے وہاں پر ایک ساتھی جو ہے بار بار گاڑی کو رکا رہا تھا، رک گئے، بولے آئیے ہم آپ کے لیے گرم گرم کھانا تیار کیے۔ بولے کہاں لے جائیں گے آپ؟ بولے بس اسی کے اندر۔ بولے کیا بات کر رہے ہیں؟ بولے ہاں ہم آپ کے لیے اچھا کھانے کا انتظام کیے اور گرم گرم ہے، آپ چلیے۔ قدمیں ڈگمگانے لگے کہ یہ کہاں لے جا رہا ہے؟ بولے بہرحال چلے اس کے ساتھ۔ اچھا چلنے کے بعد اندر جا کر دیکھے تو
جو کچھ وہاں تھا اس نے سارا ڈھانک دیا تھا, چھوٹے بڑے سارے ڈھانک دیے. سارے ڈھانکنے کے بعد وہ دسترخوان بچھایا اور 2 آدمی تھے پانی لے کر ٹھہرے ہوئے تھے ہاتھ دھلانے کے لیے. وہ ہاتھ دھلایا اور وہیں پر بٹھایا, صاف ستھرے مکان پر دسترخوان بچھا کے بٹھایا اور یوں کہا کہ ہم ابھی لے کر آتے ہیں. گرم گرم کھانا لے کر آیا اور لے کر آ کر اب یہ دونوں کے دونوں انتظار میں ہیں کہ اب ہم کب فارغ ہو جائیں اور کب اٹھے اور ان کا ہاتھ دھلائے. اچھا فارغ ہو گئے, گرم پانی لایا گیا, ہاتھ دھلایا گیا اور دوسرا تھا ابھی آتے ہیں ہم, جا کر لے کر توال بھی لایا پہنچنے کے لیے. میرے عزیز دوست بزرگوں, یہ وہ اجتماعات کی برکت ہے, یہ وہ اجتماعات کا ماحول, غیروں کے دلوں کو متوجہ کرنا اور غیروں کے دلوں کو ہدایت کی طرف رخ پھیرنے کا جو بنیادی وجہ ہے وہ قربانیوں کا بڑھانا ہے, وہ قربانیوں کا بڑھانا ہے. اب کام نہیں چلے گا گھروں پر. جیسے پوری بات ہمارے سامنے آئی کہ بھئی ہمارے یہ رات کے آنسو اللہ کے سامنے بہے, یہ گرم آنسو پر اللہ کو ترس آ جائے. 1 2 3 4 مسجد وار جماعت کے ایک مسجد کے اندر 25 ساتھی ہے, 25 کے 25 ساتھی الحمدللہ سارے کے سارے نماز میں لگے ہوئے, ذکر میں لگے ہوئے, دعا کے اندر لگے ہوئے, قرآن کی تلاوت کے اندر لگے ہوئے, رونے دھونے کے اندر لگے ہوئے ہیں. اللہ کو ہمارے رونے پر ترس آ جائے, اللہ کو ہمارے مانگنے پر ترس آ جائے, اللہ کو ہمارے اس چھوٹے بتاؤ تو صحیح میرے عزیز دوست بزرگوں, ہم اپنی صبح, ہم اپنی شام, ہم اپنی انفرادی زندگی, ہم اپنی اجتماعی زندگی, ہم اپنے آپ کی کارگزاری خود لیں, خود کہ مجھ سے کتنی کوتاہی ہو رہی ہے. یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ ہمارے اوپر یہ پردہ ڈالتا جا رہا ہے, بار بار پردہ ڈالتا جا رہا ہے. ہم عیبوں کے پتلے, ہم کمیوں کے پتلے, ہم بے اصولیوں کے پتلے, ہماری تنہائیاں کہاں گزر رہی ہے, ہماری تنہائیاں کتنے ہم نے داغدار بنا دیے یہ ہم جانتے ہیں, ہماری کارگزاری ہم خود جانتے ہیں, لیکن اللہ ہی ہے جو ہمارے ان عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہے, بار بار ڈال رہا ہے. ہم توبہ کر رہے ہیں, توبہ توڑ رہے ہیں, اللہ بار بار ڈال رہا ہے. ہمیں ایک مرتبہ توبہ کر رہے پھر توبہ توڑ رہے, دوسری مرتبہ کر رہے پھر توڑ رہے, تیسری مرتبہ کر رہے پھر توڑ رہے, لیکن اللہ کی شان, اللہ بار بار پردہ ڈالتا چلا جا رہا ہے. میرے عزیز دوست بزرگوں, اس لیے یہ رات کی محنت, ان راتوں کے اندر ہمارے بیویاں, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں, ہمارے گھر کی تمام عورتیں یہ بھی ان اجتماع کی کامیابی کے لیے جا کر آنسو بہانے والے بنے. ورنہ میرے عزیز دوست بزرگوں, آج حالات مختلف کارگزاریاں کہ اتنے مرتد, اتنے جاہل, اتنے بے دینی کے شکار, اتنے جہالت کے شکار ہوتے چلے گئے. اور تو اور خبریں جو ارتداد کی آ رہی ہے, ارتداد کی آئس لینڈ کی کارگزاری آئی. اب سماعی مشورے کے اندر مفتی شہزاد صاحب دامت برکاتہم نے سنایا کہ ایک عورت تھی, بوڑھی عورت, وہاں پر اس نے یہ دیکھا کہ رات سو گئی تھی, صبح اٹھی تو اس کے اندر ایک اسلام کی تحقیق کا جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے مسلمان ہونا چاہیے. پورے آئس لینڈ کے اندر اس نے گشت لگائی, پورے آئس لینڈ وہ پھر کر دیکھی تو کوئی مسلمان نہیں, کوئی مصلی نہیں, کوئی مسجد نہیں. اپنے اس جذبے کی تسکین کے لیے اس نے کوئی چیز وہاں پر پائی نہیں, اور زیادہ بے چینی بڑھ گئی اور بے قراری بڑھ گئی. وہ سفر کی, آئس لینڈ سے نکل کر لندن آئی. لندن کے اندر اس نے ماحول دیکھا, لندن کے اندر اس نے دیکھا کہ ہاں یہ مصلی ہے, یہ مسجد ہے, اس کا نام مسجد ہے, اسے کہتے ہیں مسجد, یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے جہاں پر ان کی عبادت ہوتی ہے. اس کے اندر آیا, وہ اسلام قبول کر لی. اسلام قبول کرنے کے بعد پھر آئس لینڈ واپس آئی. سب سے پہلا کام اس نے جو اس موقع پر کیا, اس نے مسجد تعمیر کی. مسجد تعمیر کرنے کے بعد اب جب اس مسجد کو آباد کرنے والے لوگ یعنی مسلمانوں کی تلاش میں نکلی,
خدا کی قسم مسلمان کہیں اور نہیں ملے، شراب خانوں میں ملے. یہ عورت وہاں گئی شراب خانوں میں نشے کی حالت میں مسلمانوں کو نکال کر مسجد کی طرف رخ کر رہی ہے کہ دیکھو تمہاری مسجد یہ ہے، تمہاری عبادت کی جگہ یہ ہے، تمہاری پیشانی رگڑنے کی جگہ یہ ہے، سارے تقاضے یہاں سے پورے ہوں گے. وہ عورت ایک شراب خانہ جا کر مسلمانوں کو لے کر مسجد کی طرف رخ کرتی تھی. میرا عزیز دوستو بزرگوں، یقین جانیے رونے کی کمی ہو گئی ہے، رونے کی کمی ہو گئی ہے. ایک بزرگ یوں فرما رہے تھے 1 بجے 2 بجے ہمارے اپنے مسجد سے رونے کی آوازیں آتی تھی تو ہمیں اس کا اندازہ ہو جاتا تھا اور کوئی نہ کوئی یہ کوئی جماعت ہے اور پھر میوات ہی کی جماعت ہے جو ہمارے بستی میں آئی ہے. ان کی رونے کی آوازیں 1 بجے 2 بجے گونجتی تھی پوری بستی کے اندر. آج میرا عزیز دوستو بزرگوں اللہ معاف فرمائے یہ اجتماعی ماحول ختم، یہ گھروں سے نکل کر ایک جگہ مسجد کے اندر جمع ہونا، عبادت اور عبادت کی بنیاد قائم کرنے کے لیے عبادت اجتماعی ماحول لیا ہوا ہے. ہندا کا دل یہ ہدایت کی طرف رخ کیا کب؟ جب اس فتح مکے کی رات میں حضرت صحابہ کرام اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اجتماعی ماحول میں تھی. اجتماعی ماحول نے ہندا کے اس کٹر پن کو ہدایت کی طرف رخ کیا. ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر اس ماحول کے اندر، اجتماعی ماحول کے اندر رکھ کر دعوت دیتے گئے جو اسلام کا ذریعہ بنے. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں عبادت نہیں، عبادت کا اجتماعی ماحول کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی. تہجد سے پہلے، فجر سے پہلے تہجد کے لیے اذان ہوتی تھی مسجد نبوی کے اندر. وہ اذان کس لیے ہوتی تھی؟ وہ اذان صرف اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ جو گھر میں ہیں وہ مسجد آئے، نہیں، جو مسجد میں ہیں رات بھر جو یہاں پڑے ہوئے تھے یہ اذان اس لیے ہوتی تھی کہ یہ گھر چلے جائے. یہ جو مسجد میں پڑے ہوئے رہتے تھے یہ گھر چلے جائے، اور جو گھر میں ہے وہ گھر سے نکل کر اب اس موقع پر مسجد آئے. حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے مقامی کام کے اندر 2 سے 3 مہینے نکل جاتے تھے. 6 سے 7 مہینے خروج کے زمانے میں 2 سے 3 مہینے مقامی کام کے اندر نکل جاتے تھے. اب بتاؤ میرے عزیز دوستو بزرگوں وقت کیا بچا تھا دنیا کمانے کے لیے، دنیا جمانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود چند حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اب مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ، کبھی آپ علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑے. آپ علیہ السلام کے ساتھ ہم بہت کم تھے شروع میں، سارے حالات ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے، کبھی ساتھ نہ چھوڑا. اور مکی زندگی اور پھر ہجرت کے بعد مدینہ آئے، مدینہ میں بھی آپ علیہ السلام کے ہر اس دین پر آنے والے تقاضے پر لبیک کہا. اب یہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم انصار صحابہ تھے، ہم نے یہ سوچا کہ مدینے میں رہتے ہوئے 6 مہینے تک ہم خروج نہیں کریں گے، لیکن 6 مہینے کے بعد اس ساتھ دینے کی وجہ سے ہمارے گھر جو اجڑ گئے، اس ساتھ دینے کی وجہ سے ہمارے جو کمائیوں کے نقشے ختم ہو گئے، اس ساتھ دینے کی وجہ سے کھیتی باڑی کے جو نقشے ختم ہو گئے، 6 مہینے کے لیے حضور سے اجازت لے لے کہ یا رسول اللہ تھوڑا کاروبار، تھوڑا دکان، تھوڑا یا رسول اللہ وقت نکل گیا تو وقت نکال لے اپنے ان کھیتی باڑیوں کے نقشے کو درست کرنے کے لیے. اب یہاں مشورہ ہی ہو رہا ہے، خروج سے انکار نہیں کیے، خروج کریں گے لیکن 6 مہینے بعد مقامی کام کرتے ہوئے ہم گھر کے نقشوں کو تھوڑا سدھار لیں، دکان کے نقشوں. ابھی ہم مشورہ ہی کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. فرمایا اپنے آپ کو اللہ کے راستے سے روک لینا،
اور دنیاوی کام و کاج کے اندر لگا کے رکھنا، یہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمیں یہ طے کرنا ہے، ہمیں یہ طے کرنا ہے گھر کی تعلیم میں روزانہ میرے اپنے گھر والوں سے جب مشورہ ہوگا روزانہ، میں نے یہ طے کرنا ہے، بیٹی سے مشورہ لینا ہے کہ بیٹی بتاؤ آج کس ملک کے لیے ہم آنسو بہائیں گے، بیوی بتاؤ آج کس ملک کے لیے ہم آنسو بہائیں گے، ماں بتائیے آج کس ملک کے لیے ہم آنسو بہائیں گے، بہن بتائیے، نانی بتائیے، دادی بتائیے آج کس ملک کے لیے ہمارے آنسو تہجد کے موقع پر بہائیں گے. گھر کے اندر اجتماعی ماحول، مسجد کے اندر اجتماعی ماحول، اور اس ماحول کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے میرا عزیز دوستو بزرگوں کہ یہ ہدایت کی ہوائیں چلائے گا، یہ اللہ کے پاس سے فیصلے اتروائے گا. ایک مجمع وہ ہے جو ترتیب پر چل رہا ہے، ایک مجمع وہ ہے جو تقاضوں پر چل رہا ہے. فیصلے جو اتریں گے ترتیب والوں کی وجہ سے نہیں اتریں گے، فیصلے جو اتارنے والے ہوتے ہیں وہ تقاضوں پر چلنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اللہ نے دل کے اندر یہ طاقت ہے، یہ قوت رکھی ہے میرا عزیز دوستو بزرگوں، اس لیے عزم کرنا ہے، ارادے کرنا ہے. اور پھر جو علماء کرام کی بات آئی ہے، ایک ایک عالم، ایک ایک ہماری مسجد بہت آسان کام ہو گیا، مسجد کے اطراف میں رہنے والے تمام علماء سے ملاقات ہے. مسجد کے اطراف میں جتنے علماء ہیں اور جتنے مکتب فکر کے علماء ہیں، اس اجتماع کی دعوت جیسے بات کہی گئی ہے اس اعتبار سے ہم ایک ایک کے پاس پہنچ رہے ہیں. ان کو اپنے اس زیارت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کہ ان کی ملاقاتوں کو عبادت یقین کر کر جانا، ان علماء کرام کے زیارت کو عبادت یقین کر کر جانا ہے. کوئی سوء ظن بدگمانی کے ساتھ ہماری ان علماء سے ملاقات نہ ہو، بلکہ اللہ اگر چاہے گا تو ان سے کام لے، اور ان کے پیچھے کا جتنا بڑا مجمع ہے اللہ کے چاہنے سے وہ بھی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اللہ کے علم میں ہے کن کن سے اللہ رب العزت کام لے لے. اس کے لیے ان علماء کرام کی بھی ملاقاتوں کو یقینی بنانا ہے اکرام کے ساتھ. اور جیسے بات کہی گئی ہے اکرام کے ساتھ ہم انہیں لے جائیں گے، ہم انہیں واپس لے آئیں گے، لیکن ان کے 3 دن کے اس حاضری کو یقینی بنانا یہ ہمارے ہر مسجد و جماعت کے ساتھی کے ذمے فرض سمجھے، ساتھی کے ذمے عین فرض سمجھے، تب جا کر میرے عزیز دوستو بزرگوں انشاءاللہ یہ ماحول پیدا ہوگا اور ماحول زندہ ہوگا. اس کے لیے سبھی تیار ہے نا انشاءاللہ؟ اس کے لیے بتاؤ کہ بھئی اپنے پڑاؤ کی جماعتوں کے عزائم جن جن حلقوں والوں نے، جن جن مسجد والوں نے، جن جن منڈل والے اور تعلقے والوں نے کی ہے، پھر سے تجدید ہو جائے کہ ہم انشاءاللہ یہ پڑاؤ کی جماعتیں آج سے ڈالنے کے بارے میں بات چلائیں گے. تیار ہے نا انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے بتائیں؟ سبھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ جی جی. جمعہ کے دن اجتماع کا جمعے کے دن ہی سارا مجمع آ جانا ہے جمعہ کی شام. طلبہ کے متعلق بات ہے نہیں کچھ. والله الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانية وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين
ويا ذا القوة المتين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا من لا تراه العيون ولا يصف الواصفون ولا تخالط الظنون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلو مثاقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلمت عليه الليل وأشرقت عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء، لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر وارحم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أحوال أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا ورد الأمة إلى جهد دينك ردا جميلا. اللهم ردنا ورد الأمة إلى جهد دينك ردا جميلا. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، فكن أنت ولينا، فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم فيما أعطيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. فلك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ثبتنا على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مغفورا، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مغفورا. اللهم لا تردنا خائبين، ولا تجعلنا من المطرودين، ولا تحرمنا عن جنابك يا رب العالمين. لا تطردنا عن جنابك يا رب العالمين، لا تطردنا عن جنابك يا رب العالمين، ولا تجعلنا من المحرومين، ولا تجعلنا من المطرودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. इंशाल्लाह 1 बजे अजान होगी, 1:30 बजे जमात होगी, और जितने भी मेहमान मंडलन से आए हैं वो सब जो है खाना खाकर जाएं भाई। नमाज के बाद इंशाल्लाह खाना खाकर वापस जाएं। अगर टोकन नहीं लिए तो साथ ही टोकन ले लें, नालबंद हल्के वालों